ذکر توبہ اور طلب توبہ کے بارے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم یا من لا یصفہ نعت الواصفین ویا من لا یجاوزہ رجاء الراجین۔ اے وہ پروردگار جس کی توصیف سے تمام توصیف کرنے والے قاصر ہیں اور جس کی بارگاہ میں امیدواروں کی امیدیں آگے نہیں جا سکتی ہیں۔ وَيَا مَن لَا يَضِيعُ لَدَيْهِ أَجْرُ الْمُحْسِنِينَ وَيَا مَنْ هُوَ مُنْتَهَى خَوْفِ الْعَابِدِينَ، اور جس کی جناب میں نیک کرداروں کا اجر ضائع نہیں ہوتا ہے اور جو عبادت گزاروں کے خوف کی آخری منزل ہے۔ وَيَا مَنْ هُوَ غَايَةُ خَشْيَةِ الْمُتَّقِينَ هَذَا مَقَامُ مَنْ تَدَاوَلَتْهُ أَيْدِي الذُّنُوبِ، اور جو متقین کی خشیت کی آخری حد ہے، تیرے سامنے وہ کھڑا ہے جسے گناہوں کے ہاتھوں نے کروٹیں بدلوائی ہیں۔ وقادته أزمة الخطايا واستحوذ عليه الشيطان فقصر عما أمرت به تفريطا، اور خطاؤں کی زمام نے اسے کھینچ لیا ہے اور شیطان اس پر غالب آ گیا ہے، جس کے نتیجے میں تیرے اوامر کی تعمیل میں کوتاہی کی ہے۔ وتعاطى ما نهيت عنه تغريرا كالجاهل بقدرتك عليه، اور جن چیزوں سے تو نے اسے روکا تھا انہیں شیطان کے دھوکے میں آ کر اختیار کر لیا ہے، جیسے وہ تیری قدرت کو جانتا ہی نہیں ہے۔ او كالمنكر فضل احسانك اليه حتى اذا انفتح له بصر الهدى، یا تیرے فضل و احسان کا منکر ہو گیا ہے، لیکن اب جب کہ ہدایت کی آنکھیں کھل گئیں، وتقشعت عنه سحائب العمى احصى ما ظلم به نفسه وفكر فيما خالف به ربه، اور گمراہی کے بادل چھٹ گئے تو اس نے ان موارد کا حساب کیا جہاں اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور اپنے رب کی مخالفت کی ہے۔ فرأى كبير عصيانه كبيرا وجليل مخالفته جليلا فأقبل نحوك مؤملا لك، تو دیکھا کہ گناہوں کا ایک بڑا حصہ گناہان کبیرہ کا ہے اور مخالفت کا ایک بڑا حصہ عظیم گناہوں کا ہے، تو اب وہ تیری طرف مڑ کر اس عالم میں آ گیا ہے کہ تجھ سے امید لگائے۔ مستحيا منك ووجه رغبته إليك ثقة بك فأمك بطمعه يقينا، تجھ سے شرمندہ ہے اور وہ اپنی عاجزانہ طلب کے ساتھ تیرے سامنے آ گیا ہے کہ اسے تجھ پر اعتبار ہے، اور اسی یقین کے ساتھ بخشش کی طمع کا رخ تیری طرف کر دیا ہے۔ وقصدك بخوفه إخلاصا قد خلا طمعه من كل مطموع في غيرك، اور تیرے خوف کی بنا پر اخلاص کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہو گیا ہے، اس کی طمع ہر قابل طمع سے الگ ہو گئی ہے۔
وأفرخ روعه من كل محذور منه سواك فمثل بين يديك متضرعا. اور اس کا خوف ہر قابل خوف سے ختم ہو چکا ہے، وہ احساس ذلت کے ساتھ تیرے سامنے کھڑا ہے. وغمض بصره إلى الأرض متخشعا وطأطأ رأسه لعزتك متذللا. اور خشوع و خضوع کی بنا پر نگاہیں زمین کی طرف جھکائے ہوئے ہے. اس نے تیری عزت کے سامنے ذلت کے ساتھ سر جھکا دیا ہے. وأبثك من سره ما أنت أعلم به منه خضوعا. تیری بارگاہ میں اپنے وہ راز کھول رہا ہے جنہیں تو اس سے بہتر جانتا ہے. وعدد من ذنوبه ما أنت أحصى لها خشوعا واستغاث بك من عظيم ما وقع به في علمك. اور خوف و ہراس کی بنا پر ان گناہوں کو شمار کر رہا ہے جن سے تو زیادہ باخبر ہے. وہ اپنے ان گناہوں کا فریادی ہے جن میں گر پڑا ہے اور انہیں تو جانتا بھی ہے. وقبيح ما فضحه في حكمك من ذنوب أدبرت لذاتها فذهبت وأقامت تبعاتها فلزمت. اور ان برائیوں کی فریاد بھی لے کر آیا ہے جو تیرے فیصلے کی بنا پر رسوا کن ہیں، وہ گناہ جن کی لذت تمام ہو چکی ہے اور جن کے نتائج باقی رہ گئے ہیں. لا ينكر يا إلهي عدلك إن عاقبت ولا يستعظم عفوك إن عفوت عنه ورحمت. خدایا اب اگر تو عذاب بھی کرے گا تو میں تیرے عدل کا انکار نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اگر تو معاف کر دے گا تو یہ تیرے لیے کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے. لأنك الرب الكريم الذي لا يتعاظمه غفران الذنب العظيم. اس لیے کہ تو وہ خدا کریم ہے جس کے لیے بڑے گناہوں کا معاف کر دینا بھی کوئی بڑا کام نہیں ہے. اللهم فها أنا ذا قد جئتك مطيعا لأمرك فيما أمرت به من الدعاء. اب میں تیرے سامنے اس امر کی اطاعت کرتے ہوئے حاضر ہوا ہوں کہ تو نے دعا کا حکم دیا ہے. متنجزا وعدك فيما وعدت به من الإجابة إذ تقول ادعوني أستجب لكم. اور اس وعدے کی وفا کا طلبگار ہوں جو تو نے دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں کیا ہے اور فرمایا ہے کہ تم دعا کرو میں قبول کروں گا. اللهم فصل على محمد وآله والقني بمغفرتك كما لقيتك بإقراري. خدایا اب محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور اس طرح مغفرت کے ساتھ میرا سامنا کر جس طرح اقرار گناہ کے ساتھ میں نے تیرا سامنا کیا ہے. وارفعني عن مصارع الذنوب كما وضعت لك نفسي. اور مجھے گناہوں کی ہلاکت گاہوں سے اس طرح اٹھا لے جس طرح میں نے ذلت کے ساتھ اپنے کو تیرے سامنے گرا دیا ہے. واسترني بسترك كما تأنيتني عن الانتقام مني. اللهم وثبت في طاعتك نيتي. میرے عیوب پر اسی طرح پردہ ڈال دے
جس طرح تو نے انتقام لینے میں صبر و تحمل سے کام لیا ہے۔ خدایا اپنی اطاعت میں میری نیت کو استحکام عطا فرما، وأحكم في عبادتك بصيرتي ووفقني من الأعمال لما تغسل به دنس الخطايا عني، اور اپنی عبادت میں میری بصیرت کو مضبوط بنا دے، اور مجھے ان اعمال کے بجا لانے کی توفیق دے جن کے ذریعے تو میرے گناہوں کے محل کو دھو ڈالے۔ وتوفني على ملتك وملة نبيك محمد عليه السلام إذا توفيتني، مجھے جب بھی دنیا سے اٹھانا تو اپنے دین اور اپنے نبی کے راستے پر اٹھانا۔ اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصغائرها، خدایا میں اس وقت تجھ سے تمام کے تمام گناہوں کی توبہ کر رہا ہوں، چاہے وہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ، وبواطن سيئاتي وظواهرها وسوالف زلاتي وحوادثها، چھپے ہوں یا نمایاں، قدیم ہو یا جدید، توبة من لا يحدث نفسه بمعصية ولا يضمر أن يعود في خطيئة، اور یہ اس شخص کی توبہ ہے جو آئندہ معصیت کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے اور اس کا دوبارہ غلطی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وقد قلت يا إلهي في محكم كتابك إنك تقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئات، اور تو نے اپنی کتاب محکم میں فرمایا ہے کہ تو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کر دیتا ہے، وتحب التوابين فاقبل توبتي كما وعدت واعف عن سيئاتي كما ضمنت، اور توبہ کرنے والوں سے محبت بھی کرتا ہے، لہذا اب اپنے وعدے کے مطابق میری توبہ کو قبول کر لے اور اپنی ضمانت کے مطابق میری برائیوں سے درگزر فرما، وأوجب لي محبتك كما شرطت ولك يا رب شرطي ألا أعود في مكروهك، اپنی قرارداد کے مطابق اپنی محبت کو میرے لیے لازم قرار دے دے، اور میں بھی تجھ سے قرارداد کرتا ہوں کہ اب تیرے ناپسندیدہ اعمال نہیں کروں گا، وضماني ألا أرجع في مذمومك وعهدي أن أهجر جميع معاصي، اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ تیری نگاہ میں قابل مذمت اعمال کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھوں گا، اور یہ عہد کرتا ہوں کہ میں تمام گناہوں کو ترک کر دوں گا۔ اللهم إنك أعلم بما عملت فاغفر لي ما علمت واصرفني بقدرتك إلى ما أحببت، خدایا تو میرے تمام گناہوں کو جانتا ہے، لہذا اپنے علم کے مطابق سب کو معاف کر دے، اور اپنی قدرت کاملہ سے مجھے اپنے محبوب اعمال کی طرف موڑ دے۔ اللهم وعلي تبعات قد حفظتهن وتبعات قد نسيتهن، خدایا میرے ذمہ بعض وہ گناہ ہیں جو مجھے یاد ہیں اور بعض وہ ہیں جو مجھے یاد بھی نہیں ہیں، وكلهن بعينك التي لا تنام وعلمك الذي لا ينسى، لیکن سب تیری ان نگاہوں کے سامنے ہیں جو سوتی نہیں ہیں، اور تیرے اس علم میں ہیں
جس میں نسیان کا گزر نہیں ہے۔ فعوض منها أهلها واحطط عني وزرها وخفف عني ثقلها واعصمني من أن أقارف مثلها، لہذا جن کا بھی کوئی حق ہے انہیں اس کا معاوضہ دے کر میرے بار کو ہلکا کر دے اور میرے بوجھ کی سنگینی کو گرا دے، اور مجھے دوبارہ ایسے گناہ کرنے سے بچا لے۔ اللهم وإنه لا وفاء لي بالتوبة إلا بعصمتك ولا استمساك بي عن الخطايا إلا عن قوتك۔ خدایا میں تو اس توبہ پر بھی قائم نہیں رہ سکتا ہوں جب تک تو حفاظت نہ کرے، اور اپنے کو گناہوں سے روک بھی نہیں سکتا ہوں جب تک کہ تیری قوت شامل حال نہ ہو جائے۔ فقوني بقوة كافية وتولني بعصمة مانعة۔ لہذا خدایا مجھے اپنی قوت سے قوی بنا دے اور میری ذمہ داری اپنے روکنے والی حفاظت کے ساتھ لے لے۔ اللهم أيما عبد تاب إليك وهو في علم الغيب عندك فاسخ لتوبته۔ خدایا اگر تیرے علم غیب میں کوئی بندہ ایسا ہے جو توبہ کر کے اسے توڑ ڈالنے والا ہے، وعائد في ذنبه وخطيئته فإني أعوذ بك أن أكون كذلك، اور تمہارا گناہ و خطا کی طرف جانے والا ہے تو میں ایسا کرنے سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ فاجعل توبتي هذه توبة لا أحتاج بعدها إلى توبة موجبة لمحو ما سلف۔ میری توبہ کو ایسی توبہ قرار دے کہ اس کے بعد پھر توبہ کی احتیاج نہ رہے، جس سے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں، والسلامة فيما بقي۔ اللهم إني أعتذر إليك من جهلي وأستوهبك سوء فعلي۔ اور آئندہ کے لیے گناہوں سے محفوظ بنا دے۔ خدایا میں تجھ سے اپنی جہالت کی معافی چاہتا ہوں اور اپنے برے اعمال کی بخشش کا طلبگار ہوں۔ فاضممني إلى كنف رحمتك تطولا واسترني بستر عافيتك تفضلا۔ لہذا اپنے کرم سے مجھے رحمت کی پناہ گاہ میں جگہ دے دے اور اپنے فضل و احسان سے اپنی عافیت کے پردے میں چھپا لے۔ اللهم وإني أتوب إليك من كل ما خالف إرادتك أو زال عن محبتك۔ خدایا میں اپنے ان تمام اعمال سے توبہ کر رہا ہوں جو تیرے ارادے کے خلاف تھے اور جنہوں نے تیری محبت کے راستے سے ہٹا دیا ہے، من خطرات قلبي ولحظات عيني وحكايات لساني، چاہے وہ دل کے خیالات ہوں یا آنکھوں کے اشارے یا زبان کے کلمات۔ توبة تسلم بها كل جارحة على حيالها من تبعاتك، ایسی توبہ جس کی بنا پر ہر عضو اپنی منزل پر تیرے عذاب سے محفوظ ہو جائے۔ وتأمن مما يخاف المعتدون من أليم سطواتك، اور ان سزاؤں سے مطمئن ہو جائے جن سے سرکش لوگ خوف زدہ رہتے ہیں۔ اللهم فارحم وحدتي بين يديك ووجيب قلبي من خشيتك۔ خدایا
اپنی بارگاہ میں میری تنہائی اور اپنے خوف سے میرے دل کے لرزے، واضطراب أركاني من هيبتك فقد أقامتني يا رب ذنوبي مقام الخزي بفنائك، اور اپنی ہیبت سے میرے اعضاء و جوارح کی تھرتھری پر رحم فرما کہ گناہوں نے مجھے تیری جناب میں مقام ذلت میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ فإن سكت لم ينطق عني أحد وإن شفعت فلست بأهل الشفاعة، اور اب صورتحال یہ ہے کہ میں چپ رہوں تو میری طرف سے کوئی بولنے والا نہیں ہے، اور سفارش کرنا چاہوں تو میں اہل شفاعت بھی نہیں ہوں۔ اللهم صل على محمد وآله وشفع في خطاياي كرمك وعد على سيئاتي بعفوك، لہذا خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میرے گناہوں کے بارے میں اپنے کرم کو شفیع بنا دے، اور میری برائیوں کی طرف اپنی معافی کا رخ موڑ دے۔ ولا تجزني جزائي من عقوبتك وابسط علي طولك وجللني بسترك، مجھے اپنے عذاب کی سزا نہ دینا اور مجھ پر اپنے دامن کرم کو پھیلا دینا، اور مجھے اپنی چادر رحمت میں چھپا لینا۔ وافعل بي فعل عزيز تضرع إليه عبد ذليل فرحما، أو غني تعرض له عبد فقير فنعشا، اور میرے ساتھ اس صاحب عزت جیسا برتاؤ کرنا جس کے سامنے بندہ ذلیل فریاد کرے تو اسے رحم آ جائے، اور اس غنی جیسا سلوک کرنا جس کے سامنے بندہ فقیر کھڑا ہو جائے تو وہ اسے اوپر اٹھا لے۔ اللهم لا خفير لي منك فليغفرني عزك، ولا شفيع لي إليك فليشفع لي فضلك، خدایا میرا کوئی محافظ نہیں ہے تو اب تیری عزت ہی محافظ بن جائے، اور میرا کوئی شفیع نہیں ہے تو تیرا فضل ہی شفاعت کرے۔ وقد أوجلتني خطاياي فليؤمني عفوك، فما كل ما نطقت به عن جهل مني بسوء أثري، مجھے خطاؤں نے خوف زدہ کر دیا ہے تو تیری معافی ہی اطمینان قلب عطا فرما دے۔ میں جانتا ہوں کہ میری تمام لغو باتیں اس بنا پر نہیں تھیں کہ میں ان کے بدترین انجام سے باخبر نہیں تھا۔ ولا نسيان لما سبق من ذميم فعلي، ولكن لتسمع سماؤك ومن فيها وأرضك ومن عليها، یا تمام غلطیاں اس لیے نہیں تھیں کہ میں گزشتہ قابل مذمت اعمال کو بھول گیا تھا، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آسمان اور اہل آسمان اور زمین اور اس کے رہنے والے ما أظهرت لك من الندم ولجأت إليك فيه من التوبة، اس ندامت کو سن لیں جس کا میں اظہار کر رہا ہوں، اور اس توبہ سے باخبر ہو جائیں جس کی میں نے پناہ لی ہے۔ فلعل بعضهم برحمتك يرحمني لسوء موقفي، أو تدركه الرقة علي لسوء حالي، شاید تیری رحمت کی بنا پر کسی کو میرے بدترین موقف پر رحم آ جائے، اور کسی کے دل میں میری بدحالی کو دیکھ کر نرمی پیدا ہو جائے، فينالني منه بدعوة هي أسمع لديك من دعائي، اور وہ میرے حق میں کوئی ایسی دعا کر دے جو تیری بارگاہ میں زیادہ قابل سماعت ہو۔
أو شفاعة أوكد عندك من شفاعتي تكون بها نجاتي من غضبي وفوزتي برضاك. اور ایسی سفارش کر دے جو زیادہ با اثر ہو اور اس کے ذریعے مجھے تیرے غضب سے نجات مل جائے اور تیری رضا حاصل ہو جائے. اللهم إن يكن الندم توبة إليك فأنا أندم النادمين. خدایا اگر شرمندگی ہی کا نام توبہ ہے تو میں سب سے زیادہ شرمندہ ہوں. وإن يكن الترك لمعصيتك إنابا فأنا أول المنيبين. اور اگر گناہوں کے چھوڑ دینے کا نام تیری طرف توجہ ہے تو میں تیری بارگاہ کی طرف سراپا متوجہ ہوں. وإن يكن الاستغفار حطة للذنوب فإني لك من المستغفرين. اور اگر استغفار گناہوں کو گرا سکتا ہے تو میں استغفار کرنے والوں میں شامل ہوں. اللهم فكما أمرت بالتوبة وضمنت القبول وحثثت على الدعاء ووعدت الإجابة. پروردگار جس طرح تو نے توبہ کا حکم دے کر قبولیت کی ضمانت لی ہے اور دعا پر آمادہ کر کے استجابت کا وعدہ کیا ہے، فصل على محمد وآله واقبل توبتي ولا ترجعني مرجع الخيبة من رحمتك. اب محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میری توبہ کو قبول کر لے اور مجھے اپنی رحمت سے مایوسی کی منزل کی طرف نہ پلٹا دینا. إنك أنت التواب على المذنبين والرحيم للخاطئين المنيبين. کہ یقیناً تو گناہ گاروں کی توبہ قبول کرنے والا اور خطا کاروں پر مہربانی کرنے والا ہے. اللهم صل على محمد وآله كما هديتنا به وصل على محمد وآله كما استنقذتنا به. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ان کے وسیلے سے ہماری ہدایت فرمائی ہے. خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ان کے ذریعے مجھے ہلاکت سے بچا لیا ہے. وصل على محمد وآله صلاة تشفع لنا يوم القيامة ويوم الفاقة إليك. اور ان پر ایسی رحمت نازل فرما جو روز قیامت اور منزل فقر و احتیاج میں میری سفارش کر سکے. إنك على كل شيء قدير وهو عليك يسير. کہ تو ہر شے پر قادر ہے اور تیرے لیے یہ کام بہت آسان ہے.